السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 50۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث ان الازل لیس عبارۃ عن حالت مخصوصۃ حتی یلزم من وجود الجسم فیہا وجود الحوادث فيها بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. ومعنى أزلية الحركات الحادثة أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى إلا لا إلى بداية. وهذا هو مذهب الفلاسفة، وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم، وإنما الكلام في الحركة المطلقة. پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ مصنف صاحب شرح نے ہا ہونا ابحاث کہہ کر ما قبل میں حدوث عالم اور اعیان کے حدوث پر اور آراز کے حدوث پر جو دلیل دی تھی مصنف نے، صاحب شرح نے، ان دلیلوں پر کچھ اشکالات اور اعتراضات ہیں۔ تو دو اعتراضات اور ان کے جوابات ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے۔ آج تیسرا اعتراض یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے ان الازل لیس عبارۃ عن حالت مخصوصہ۔ ما قبل میں مصنف نے یہ کہا تھا، صاحب شرح نے یہ کہا تھا، ما لا یخلو عن الحادث لو ثبت فی الازل لزم ثبوت الحادث فی الازل۔ یعنی یہ کہا تھا کہ جو حادث سے خالی نہ ہو، ہر جسم حوادث سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی جسم و جوہر حوادث سے خالی نہیں ہے، اور جو بھی حوادث سے خالی نہ ہو اگر وہ ازل میں ثابت ہو، یعنی قدیم ہو تو ازل میں ہوگا یقیناً۔ اب ازل میں ثابت ہو وہ، تو حادث کا ازل میں ثبوت لازم آئے گا۔ یہ صاحب شرح نے کہا تھا، اس لیے انہوں نے کسی جسم کو کہا کہ ہر جسم حادث ہے یا حوادث سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ قدیم نہیں ہو سکتا ازل میں، ورنہ تو اس کا ازل میں ہونا لازم آئے گا، اس لیے اس کا حدوث دکھا دیا۔ اب اعتراض کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ازل میں ہونا حادث کا تب لازم آئے گا جبکہ ازل کسی حالت مخصوصہ کا نام ہو، کسی وقت معین کا نام ازل ہو جو ظرف بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، تب تو حادث کا ازل میں ہونا لازم آئے گا کہ وہ حادث کے لیے وہ ازل ظرف بن جائے۔ لیکن ازل کسی حالت مخصوصہ کا نام نہیں ہے کہ وہ ظرف بن جائے حادث کے لیے۔ جب حادث کے لیے ظرف نہیں بنے گا تو حادث کا ازل میں ہونا یہ کب لازم آئے گا؟ جب وہ ظرف ہی نہیں بنے گا، وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے ظرف بننے کی۔ کیسے؟ اس لیے کہ ازل نام ہے عدم بدایت کا، کہ کسی چیز کا وجود ایسا ہو کہ اس کے لیے ابتدا نہ ہو، خواہ وہ ثابت ہو یا زمانی ہو۔ یعنی زمانی ہو بہین طور کہ اس کے وجود کی ابتدا نہیں ہے زمانے میں، یا یہ کہ اس کے وجود کی ابتدا نہیں ہے بغیر زمانے کے، تو عدم بدایت کا نام، عدم اولیت کا نام ازل ہے۔ یا یہ کہو کہ ازل نام ہے استمرار وجود کا، یعنی زمانہ ماضی میں ازمنہ غیر متناہیہ جو فرض کیے جائیں، ان ازمنہ غیر متناہیہ میں مسلسل وجود رہنا، اس کا مسلسل وجود کا جو استمرار اور اس کا سیلان رہنا، اسی استمرار کا نام ازل ہے۔ تو ازمنہ مقدرہ یعنی زمانہ ماضی میں جو زمانے فرض کر لیے جائیں، ان زمانوں میں مستمر وجود رہے، تو اس صورت میں یہ زمانی ہی ہوگا، یہ غیر زمانی تو نہیں ہو سکتا۔ تو استمرار وجود کا نام ازل ہے، کسی حالت مخصوصہ کا نام ازل نہیں ہے،
جب حالت مخصوصہ کا نام ازل نہیں ہے کہ جو ظرف بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو پھر یہ کہنا کہ حادث کا ازل میں ہونا لازم آئے گا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ازل کسی حالت مخصوصہ کا نام نہیں ہے کہ جو ظرف بنے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ الثالث ان الازل لیس عبارۃ عن حالت مخصوصہ، ازل کسی حالت مخصوصہ کا نام نہیں ہے، حتی یلزم من وجود الجسم فیہا، کہ اس میں جسم کے پائے جانے سے لازم ہے وجود الحوادث فیہا، ازل میں حوادث کا وجود، بل ہوا عبارۃ عن عدم الاولیہ، بلکہ ازل نام ہے عدم اولیت کا، اور عن استمرار الوجود فی ازمنۃ مقدرۃ غیر متناہیہ، یا نام ہے ازل وجود کے لگاتار اور مستمر رہنے کا، فی ازمنۃ مقدرہ، ان غیر متناہی ازمنہ میں جن کو فرض کر لیا جائے، فی جانب الماضی، جانب ماضی میں۔ ومعنی ازلیت الحرکات الحادثہ انہ ما من حرکت الا وقبلہا حرکت اخرى، اور جو فلک کی حرکات حادثہ ہیں ان کو فلاسفہ ازلی مانتے ہیں، تو وہاں پر ازلی ہونے کا معنی یہی ہے کہ ان کے لیے ابتدا نہیں ہے، اولیت نہیں ہے، یعنی ہر حرکت سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت ہے، اسی طریقے سے ہر حرکت سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت الی غیر نہایہ ہے، بئی طور کہ اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، کہیں پر جا کر رکتی نہیں ہے، اس معنی کر ان کو ازلی مانتے ہیں۔ حالانکہ سارے کے سارے حرکات جزئیہ حادث ہیں، لیکن ان کو فلاسفہ ازلی مانتے ہیں، اسی معنی کر کہ ان کے لیے ابتدا اور اولیت نہیں ہے، کیونکہ ہر حرکت سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت ہے، تو ان کا استمرار ہے، اس معنی کر ازلی بھی کہتے ہیں حرکات جزئیہ حادثہ کو۔ بات سمجھائی بچوں؟ یہی ہے استمرار ازل کا مطلب۔ ہذا ہوا مذہب الفلاسفہ، یہ جو مطلب بتایا یہی مطلب ہے فلاسفہ کا، یہ فلاسفہ کا مذہب ہے۔ وہم یسلمون، اور یہ لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں انہ لا شیء من جزئیات الحرکہ، کہ حرکات جزئیہ میں سے کوئی بھی حرکت جزئیہ قدیم نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْحَرْكَةِ الْمُطْلَقَةِ، قدیم جس کو کہتے ہیں وہ حرکت مطلقہ میں کلام ہے، کہ فلاسفہ نے حرکت کے مطلقہ کو قدیم کہا، اور اہل سنت و جماعت نے حرکت مطلقہ کو بھی حادث قرار دیا۔ لہذا فلاسفہ کا یہ کہنا ہوا کہ حرکت مطلقہ تو قدیم ہے اور حرکات جزئیہ سب کے سب حادث ہیں، لیکن حرکات جزئیہ کے حادث ہونے کے باوجود ان کو ازلی کہتے ہیں، اور ازلی ہونے کا معنی ان کا وہی ہے کہ ان کا استمرار مانتے ہیں، بئی طور کہ ہر حرکت سے پہلے کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، کہ اس طور سے کہ ان کے لیے ابتدا نہ ہو۔ بہرحال حرکت مطلقہ کو تو انہوں نے قدیم مانا نا، جس کو صاحب شرح نے فرمایا انما الکلام فی الحرکت مطلقہ، جو ہمارا اختلاف ہے فلاسفہ سے، جو گفتگو ہے ہماری، وہ حرکت مطلقہ میں ہے کہ حرکت مطلقہ کو وہ قدیم کہتے ہیں اور اہل سنت اس کو حادث کہتے ہیں۔ صاحب شرح جواب دیتے ہیں، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے حرکت مطلقہ کو قدیم مانا اور حرکات جزئیہ کو حادث آپ بھی مانتے ہیں، اور حرکت مطلقہ جو ہے وہ ایک کلی ہے، اور کلی کا وجود اور ثبوت کہیں پر فی نفس ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کلی کا وجود تو صرف اور صرف اس کے جزئیات کے ضمن میں ہوتا ہے۔ جب اس کا وجود بغیر جزئیات کے ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا جب اس کا وجود جزئیات میں سے کسی بھی جزئی کے ضمن میں ہوگا، وہ جزئی ہے حادث۔ تو جب اس جزئی کا حدوث ثابت ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، تو حرکت مطلقہ جو کہ جزئی کے ضمن ہی میں پائی جاتی ہے، اس کے بغیر پائی ہی نہیں جاتی ہے، تو ایسے حرکت مطلقہ قدیم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز قدیم نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اور جب جزئیات حادث ہیں وہ قدیم نہیں ہے، تو حرکت مطلقہ قدیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے ضمن میں یہ جزئیات یہ حرکت مطلقہ پائی جا رہی ہے، وہ حرکت مطلقہ یقینی طور پر اب حادث ہوگی، قدیم نہیں ہو سکتی۔ اب بچوں آپ کا ایک سوال رہے گا کہ یہاں پر گفتگو تو یہ چل رہی تھی
کہ حالت مخصوصہ کا نام ازل نہیں ہے کہ حادث کا ازل میں ہونا لازم ہے. تو جواب تو صاحب کتاب نے حرکت مطلقہ کو لے کر دے دیا. جواب دینا چاہیے تھا کہ ازل کو لے کر جو اعتراض تھا اس کو لے کر جواب دینا چاہیے تھا, لیکن صاحب کتاب نے اس کو لے کر جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب کتاب کا مقصد ہے حدوث کو ثابت کرنا. کس کو ثابت کرنا؟ حدوث کو ثابت کرنا مقصد ہے. ازل کو ثابت کرنا, ازل میں وہ پایا جائے گا نہیں پایا جائے گا, یہ تو طبعاً بحث تھی. اس ازل میں پائے جانے سے بھی مقصد تھا یہ ثابت کرنا کہ وہ حادث ہے. اور جب حرکت مطلقہ کا جزیات کے ضمن میں پائے جانے کی بنا پر حدوث ثابت ہو گیا تو اب ازل کو لے کر ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہرگز نہ رہی. اس لیے صاحب شرح نے ازل کو لے کر جو اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دیا ہے, بلکہ حرکت مطلقہ جس کو انہوں نے قدیم مانا تھا اس کا حدوث ثابت کر دیا. کہ فرمایا والجواب, جواب یہ ہے انہ لا وجود للمطلق, مطلق کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے الا فی ضمن الجزئی, مگر جزئی کے ضمن میں. اور جزئی ہے حادث, یہ تو فلاسفہ ہی مانتے ہیں. فلا یتصور قدم المطلق, تو مطلق کا قدم متصور نہیں ہوگا مع حدوث کل من الجزیات, جزیات میں سے ہر ایک کے حدوث کے ساتھ. الرابع, چوتھا اعتراض بھی آپ بچوں سمجھ لو. چوتھا اعتراض اس بات کو لے کر ہے کہ مصنف نے اس سے پہلے کہا تھا صاحب شرح نے لأن الجسم او الجوہر لا یخلو عن الکون فی الحیز, یعنی ہر جسم اور جوہر وہ کون فی الحیز سے خالی نہیں ہے, یعنی ضرور کسی نہ کسی حیز میں ہوگا. اس بات کو لے کر اعتراض ہے. اعتراض کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ اگر ہر جسم کو ہم حیز میں مان لیں کہ ہر جسم کے لیے حیز کا ہونا ضروری ہے تو پھر اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حیز نام ہے جس میں حاوی کی سطح باطن, جو جس میں محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو. تو جس میں حاوی کی سطح باطن جس کو مکان بھی کہتے ہیں, جب جس میں حاوی کی سطح باطن کا نام مکان یا حیز ہے تو اور ہر جسم کا حیز میں ہونا ضروری. تو جس میں حاوی بھی تو ایک جسم ہے نا, تو وہ بھی کسی نہ کسی حیز میں ہوگا. پھر جس حیز اور جس مکان میں ہوگا تو جو بھی جسم اس کے لیے مکان ثابت ہوگا وہ جسم بھی ایک جسم ہے, اس کے لیے بھی ایک مکان ہوگا, اس کے لیے بھی جسم حاوی چاہیے, تو پھر اس جسم حاوی کے لیے بھی ایک کوئی مکان ہوگا. اسی طریقے سے الی غیر النہایہ یہاں پر اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم آ جائے گا, اور اجسام کا غیر متناہی ہونا یہ باطل ہے. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ ہر جسم کا کون فی الحیز ہونا یہ ضروری ہے, یہ کہنا آپ کا صحیح نہیں ہے. یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ فرماتے ہیں الرابع, چوتھا اعتراض یہ انہ لو کان کل جسم فی حیز لازم عدم تناہی الاجسام, اگر ہر جسم کا حیز میں ہونا ضروری ہو, اگر ہر جسم حیز میں ہو تو لازم آئے گا اجسام کا غیر متناہی ہونا. کیوں؟ لأن الحیز هو سطح الباطن, کیونکہ حیز وہ سطح باطن کا نام ہے جس میں حاوی کی جو مماس ہو سطح جس میں محوی کی سطح ظاہر سے. جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ جو آپ نے جسم جو حیز یا مکان کی جو آپ نے ابھی یہاں پر تعریف ذکر کی یہ فلاسفہ کے نزدیک ہے. اہل سنت و جماعت اور متکلمین کے نزدیک حیز اس کا نام نہیں ہے. متکلمین کے نزدیک حیز نام ہے اس خلا کا جس کے بارے میں یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ فراغ ہے. کیا ہے وہ؟ فراغ ہے. کیا ہے وہ؟ فراغ یعنی خالی, جس کے بارے میں تصور کی وہم کیا جاتا ہے. تو فراغ متوہم کا نام متکلمین کے نزدیک حیز ہے, اور فراغ متوہم کے لیے جسم ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا ایک جسم کے لیے فراغ متوہم حیز یا مکان بن گئی, تو اب اس فراغ متوہم کا جب جسم ہونا ضروری نہیں ہے تو اب اس کے لیے مکان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لہذا اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم نہیں آئے گا. فرماتے ہیں والجواب, جواب یہ ہے ان الحیز عند المتکلمین هو الفراغ المتوہم, متکلمین کے نزدیک حیز اس وہ فراغ متوہم ہے الذی یشغلہ الجسم, جس فراغ متوہم کو جسم پر کر لیتا ہے, وتنفذ فیہ ابعاد, اور اس کے اندر جسم کے ابعاد ثلاثہ یعنی طول عرض عمق وہ نافذ ہو جاتے ہیں, اس کے اندر سما جاتے ہیں. بات سمجھ آئی بچوں؟ جواب سمجھ میں آ گیا. ولما ثبتا سے آگے صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جب بات ثابت ہو گئی کہ عالم حادث ہے, اور یہ بات متعین ہے کہ جو حادث ہوتا ہے وہ بغیر محدث کے معرض وجود میں نہیں آتا ہے,
जो मुहदिस उस हादिस के दो तरफों में से किसी एक तरफ को तरजीह दे, मुमकिन के दो तरफों में से किसी एक को तरजीह दे, तो मुमकिन के दो तरफों में से किसी एक का तरजीह देना बग़ैर मूजिद के ये तरजीह बिला मुरज्जिह होगा। इसलिए जब आलम हादिस है तो उसके लिए कोई ना कोई मूजिद और कोई ना कोई मुहदिस ज़रूर होगा जो उसके किसी एक तरफ को तरजीह दे। लिहाजा इससे समझ में आ गया कि आलम का पैदा करने वाला कोई ना कोई ज़ात है। अब वो कौन सी ज़ात है जो पैदा करने वाली है, उस पर साहिब किताब गुफ्तगू करेंगे। इसी को साहिब किताब ने अपने लफ्ज़ों में बयान फरमाया। फरमाते हैं वलम्मा सबत अन्नल आलम मुहदस, जब ये बात साबित हो गई कि आलम मुहदस है यानी हादिस है, व मालूमुन, और ये बात हर एक को पता है, अन्नल मुहदसा ला बुद्द लहु मिन मुहदिसिन, के मुहदस के लिए यानी हादिस के लिए किसी न किसी मुहदिस का होना ज़रूरी है। क्योंकि जो हादिस होता है उसका जानिब वजूद और जानिब अदम दोनों बराबर होते हैं, मुमकिन के दोनों तरफ बराबर होते हैं। तो अब किसी भी तरफ को तरजीह देने के लिए किसी न किसी मुहदिस, किसी न किसी मूजिद, किसी न किसी मुरज्जिह की ज़रूरत है। वो मालूम, ये बात मालूम है कि के मुहदस के लिए मुहदिस की ज़रूरत है, मुहदस को मुहदिस की ज़रूरत है। ज़रूरत इम्तिनाअ तरज्जुह अहद तरफ़ैल मुमकिन मिन गैर मुरज्जिह, क्योंकि ये बात बिल्कुल बदीही है कि मुमकिन के दो तरफों में से किसी एक का राजिह होना मिन गैर मुरज्जिहिन, बग़ैर मुरज्जिह के मुहाल है। सबता न लहू मुहदिसन, लिहाजा इससे साबित हो गया कि आलम के लिए मुहदिस है। अब मुहदिस है कौन, इसी को साहिब किताब ने अपने इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया, वल मुहदिस लिल आलम हुवा अल्लाह ताला, आलम का मुहदिस वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी ज़ात वाजिबुल वजूद है, यानी वो ज़ात है जो वाजिबुल वजूद है, जिसका वजूद खुद से है, बतकाज़े ज़ात जिसका अपना वजूद है, वजूद किसी गैर से नहीं है। तो वाजिबुल वजूद अल्लज़ी यकून वजूदुहु मिन ज़ातिही, यानी मुहदिस लिल आलम वो अल्लाह है। और अल्लाह किसे कहेंगे, ज़ात वाजिबुल वजूद को। किसको कहेंगे, ज़ात वाजिबुल वजूद को, क्योंकि ज़ात वाजिबुल वजूद वही होगी जिसका वजूद उसी की ज़ात से हो, जिसका वजूद बतकाज़े ज़ात हो, यानी उसका वजूद मुस्तकिल हो अपने वजूद में, उसकी ज़ात मुस्तकिल हो अपने वजूद में, उसी को ज़ात वाजिबुल वजूद कहेंगे। वला यहताजु इला शैइन असला, ज़ात वाजिबुल वजूद अल्लज़ी यकूनु वजूदुहु मिन ज़ातिही, जिसका वजूद उसी की ज़ात से हो, यानी बतकाज़े ज़ात उसका वजूद हो किसी। वला यहताजु इला शैइन असला, और अपने वजूद में किसी भी शय की वो मोहताज ना हो, उसी को ज़ात वाजिबुल वजूद कहेंगे। यानी किसी ऐसी शय की मोहताज ना हो जो उसकी ज़ात से मुनफसिल हो, ला फी ज़ातिही वला फी सिफतिही, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना ही अपनी ज़ात में किसी शय मुनफसिल का मोहताज है, ना ही अपनी सिफ़ात में किसी शय मुनफसिल का मोहताज है। क्योंकि जो मोहताज होता है, जहाँ पर एहतियाज इलल गैर पाली जाती है, वो मुमकिन और हादिस होता है। और वाजिबुल वजूद अगर मोहताज इला शय हो जाए तो उसका मोहताज होना एहतियाज की बिना पर उसका हादिस होना लाजिम आएगा, और किसी वाजिब का मुमकिन होना ये जायज़ नहीं। क्यों, ये क़ल्ब माहियत है। बाब अक़ाइद में जब हक़ाइक़ का बयान हो, जहाँ पर आप बच्चों ये सुने कि क़ल्ब हकीकत मुहाल है, तो बाब अक़ाइद में क़ल्ब हकीकत से मुराद होता है वाजिब का मुमकिन होना, मुमकिन का वाजिब होना, वाजिब का मुहाल होना, मुहाल का वाजिब होना,
ممکن کا محال ہونا، محال کا ممکن ہونا، یعنی واجب، ممکن اور محال ان کا ایک دوسرے سے بدل جانا یہ مراد ہوتا ہے قلب حقیقت سے۔ لہذا اگر کسی عقیدے کی کتاب میں آپ کو نظروں سے یہ بات گزرے، یہ عبارت گزرے کہ قلب حقیقت محال ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت ازلیہ کا تعلق قلب حقیقت سے نہیں ہے، تو وہاں پر قلب حقیقت سے مراد یہ مت سمجھ لینا کہ جو منطقیوں میں حقیقت آپ نے پڑھی ہے، یعنی حیوان ہے، جو اجناس ہیں، یا جو آپ نے پڑھے ہیں، انواع پڑھی ہیں، تو وہ والی مت سمجھ لینا، کیونکہ وہ سب کے سب حادث ہیں اور سب کے سب وہ ممکن ہیں، ان کے بدلنے پر اللہ رب العزت قادر ہے، قدرت ازلیہ کا تعلق اس سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کونوا قردۃ خاسئین، تو وہ سب کے سب بندر ہو گئے تھے، جانور بن گئے۔ تو اب دیکھیے وہاں پر قلب حقیقت ہوا نہیں ہوا وہاں، تو جہاں پر باب عقائد میں یہ کہا جاتا ہے کہ قلب حقیقت محال ہے اور محالات سے اللہ رب العزت کی قدرت ازلیہ کا تعلق نہیں ہے، تو یہاں پر قلب حقیقت سے مراد وہی واجب، ممکن اور محال ہوتا ہے۔ اب اگر ذات واجب الوجود کسی شے منفصل کی محتاج ہو تو لازم کیا آئے گا بچوں؟ اس کا ممکن ہونا، اور ذات واجب الوجود جو کہ واجب ہے اس کا ممکن ہونا یہ محال ہے۔ محال کیوں ہے؟ دلیل کیا ہے اس کے محال ہونے پر کہ ذات واجب الوجود ممکن نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلیل کیا ہے؟ اذ لو کان جائز الوجود لکان من جملۃ العالم۔ یہاں سے صاحب کتاب اس کی دلیل ذکر کریں گے، لیکن آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔